السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41، 42، 43 اینڈ 44 اور 45 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب لوگوں پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انصاف کیسے ہوگا؟ اس آیت میں اللہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر امت کے سامنے اس کا نبی گواہ ہوگا جو بتائے گا کہ اس نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ یہ سوال جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ دل میں خوف اور فکر پیدا کرنے کے لیے۔ گویا اللہ فرما رہے ہیں ذرا سوچو قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، حق واضح کر دیا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ پھر ہر امت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے نبی کی بات مانی یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میں نے قرآن پہنچا دیا، دین مکمل طور پر سکھا دیا، حق واضح کر دیا۔ اس کے بعد کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ مجھے دین کا علم نہیں تھا۔ یہ آیت ہمیں قیامت کے ایک عظیم منظر کی یاد دلاتی ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے سامنے کھڑا ہوگا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا۔ اس دن کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، اس لیے آج ہی اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق بنانے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے حق میں ہو، نہ کہ ہمارے خلاف۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 42 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس کا ترجمہ کریں گے، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے برابر کر دیا جاتا، یعنی وہ مٹی ہو جاتے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ پچھلی آیت میں قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہوں گے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب مجرم اپنے اعمال اور گواہیاں دیکھیں گے تو ان کی حسرت اور ندامت کا کیا حال ہوگا۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہوگا، یہ وہ دن ہوگا جب حساب ہوگا، اعمال نامے کھولے جائیں گے، ہر چھوٹا بڑا عمل سامنے آ جائے گا، انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے، آج انہیں اپنی ہر نافرمانی یاد آئے گی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ صرف اللہ کا انکار ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا بھی بہت سنگین معاملہ ہے۔ قرآن بار بار سکھاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی وہ اتنے شرمندہ ہوں گے کہ تمنا کریں گے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش ہم مٹی بن جاتے، کاش ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، لیکن اس وقت یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان جھوٹ بول لیتا ہے، بہانے بنا لیتا ہے، گواہ خرید لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن زبان، ہاتھ، پاؤں، جلد، فرشتے، زمین سب گواہی دیں گے، اس لیے کوئی حقیقت چھپ نہیں سکے گی۔ یہ آیت قیامت کے دن کی ایسی تصویر پیش کرتی ہے کہ انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ اس دن اتنے شرمندہ ہوں گے کہ آرزو کریں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے، لیکن اس وقت نہ توبہ کا موقع ہوگا نہ انکار کا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لے، اللہ سے معافی مانگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کرے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 43 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں شراب ابھی مکمل طور پر حرام نہیں ہوئی تھی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھی تو رات میں غلطی ہو گئی۔ اس پر اللہ پاک نے پہلے یہ حکم نازل فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بعد میں شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا تو صالحہ شراب کی مذمت اور قباحت کے سلسلے میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی، جس میں شراب اور جوئے کے گناہ کو ان کے نفع سے بڑا قرار دیا۔
ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ نماز صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ سے گفتگو ہے، اس لیے نماز میں انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز پوری توجہ اور ہوش کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر کوئی شخص نیند سے اتنا مغلوب ہو کہ اسے اپنی قرات کا شعور نہ رہے تو پہلے خود کو سنبھال لے، پھر نماز پڑھے۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جاننے لگو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ نماز میں دل حاضر ہو، زبان سمجھ کر پڑھیں، اللہ کی عظمت کا احساس ہو، اس لیے ہمیں نماز کے الفاظ اور ان کے معنی بھی سیکھنے چاہیے۔ ولا جنبا حتی تغتسلوا، اس لیے ہمیں نماز کے معنی بھی سیکھنے چاہیے۔ میں نے اپنے ایک چینل پر صدف بنت مبین کے نام سے چینل ہے، اس پر میں نے نماز نبی پوری سکھائی ہے، وہ جا کے ضرور سنیے گا۔ ولا جنبا حتی تغتسلوا، جنابت کی حالت میں، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو تو نماز ادا کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو۔ اسلام آسانی کا دین ہے، اگر پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا پانی میسر نہ ہو تو اللہ نے آسانی عطا فرمائی ہے۔ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے یعنی وضو ٹوٹ جائے۔ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اس مقام پر مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں ازدواجی تعلق مراد ہے جس کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پھر تیمم کرو۔ اگر پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ کی رحمت اور آسانی ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی یا گرد والی سطح پر دونوں ہاتھ ماریں، چہرے پر مسح کریں، دوبارہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کا مسح کریں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر سختی نہیں چاہتے بلکہ آسانی چاہتے ہیں، اس لیے جب پانی نہ ہو یا استعمال ممکن نہ ہو تو تیمم کی اجازت دی تاکہ بندہ عبادت سے محروم نہ رہے۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 44 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں یعنی آسمانی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ اس آیت میں خاص طور پر اہل کتاب یہود و نصارہ کے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے حق کو قبول نہیں کیا۔ وہ صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ آیت ہر دور کے مسلمانوں کو بھی خبردار کرتی ہے کہ علم ہونے کے باوجود حق کو چھوڑنا بھی خطرناک ہے۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ یہاں دیکھنا صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں بلکہ غور کرنا اور سبق حاصل کرنا بھی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کے انجام پر غور نہیں کیا؟ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں دیا گیا ایک حصہ آسمانی کتاب کا۔ ان لوگوں کے پاس تورات یا انجیل کا علم تھا لیکن انہوں نے اس علم پر صحیح عمل نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یشترون الضلالہ، خریدتے ہیں گمراہی۔ یہ تجارت کی مثال ہے، یعنی انہوں نے ہدایت چھوڑ دی، دنیاوی فائدہ اختیار کر لیا، اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی خوشنودی کو ترجیح دی، گویا انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ چاہتے ہیں تم بھی بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے۔ بعض لوگ صرف گناہ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی گناہ کی طرف بلاتے ہیں، مثلا دین کا مذاق اڑانا، گناہ کو معمولی بنا کر پیش کرنا، غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک مومن کو اس اثرات سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اہل کتاب میں سے بعض لوگوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود دنیا کے فائدے کے لیے اسے چھوڑ دیا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامیں، ہر معاملے میں اللہ کی ہدایت کو ترجیح دیں اور ہمیشہ دعا کریں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 45 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ ہی مددگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو خود بھی گمراہ تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ اب اللہ پاک مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں کہ تم اپنے دشمنوں سے نہ ڈرو کیونکہ اللہ ان سب کو خوب جانتا ہے اور تمہارا سب سے بڑا مددگار اللہ ہے۔ واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا تمہارے دشمنوں کو۔ کئی دفعہ دشمن سامنے ہوتا ہے اور کئی دفعہ چھپا ہوا، کبھی کوئی زبان سے دوستی کرتا ہے لیکن دل میں دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہر انسان کے دل، نیت اور منصوبوں کو جانتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو گھبرانے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، کافی ہے دوست، محافظ، کارساز، سرپرست۔
اگر پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے لیکن اللہ ساتھ ہو تو انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے اور مشکل وقت میں ان کا سہارا بنتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، مددگار۔ دنیا میں کبھی انسان کو لگتا ہے کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے تو کمزور بھی طاقت پر غالب آ سکتا ہے۔ اسی لیے مسلمان ہر مشکل میں پہلے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر اللہ پاک نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ یہی اللہ کی مدد ہے۔ یہ آیت ہر مومن کے دل میں اطمینان پیدا کرتی ہے۔ اگر لوگ مخالفت کریں، دشمن سازشیں کریں یا حالات مشکل ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہی ہمارا حقیقی دوست، محافظ اور مددگار ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے حکم پر قائم رہتا ہے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے ہر مشکل میں ہمارا پہلا سہارا اللہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔